ہسبینڈ کے بعد کہ جب ہسبینڈ گھر سے چلا جاتا ہے تو وائف جو ہوتی ہے وہ رسپانسبل ہوگی. تو اس میں یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ تربیت اور تعدیب گھر سے شروع ہوگی, ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسرا سٹیپ تعدیب کے لیے آئے گا, وہ اسٹیٹ کا آئے گا. کیونکہ بچہ جو ہوتا ہے نارملی ماں باپ کے لاڈ پیار سے اگر بگڑ گیا ہے تو وہ پھر ڈرتا نہیں ہے ماں باپ سے, ٹھیک ہے. یہ جو یلو ہائی لائٹڈ ہے اس کے آگے جملہ اگر آپ دیکھیں گے تو a lady is guardian of her husband's house and is responsible for it, جیسے بخاری کی 2409. اس سے بھی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بچوں کی تربیت کے اندر ماں باپ کا دونوں کا اکٹھا رول ہے. یہی وجہ ہے کہ آخرت کے اندر ماں باپ کی تربیت کے حوالے سے بھی سوال پوچھا جائے گا, بلکہ یہاں تک حدیثیں ہیں کہ جو بچے کسی کرائم کے اندر انوالو ہو رہے ہیں تو ماں باپ کو بھی پکڑا جائے گا کہ بھئی آپ نے کیوں تربیت نہیں کی اچھی, ان کی جی خیال کیوں نہیں رکھا. تو یہ ایک ذمہ داری ہے. اس چیز کا تصور میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں. کرائم بڑھنے کے پیچھے چند ریزنز ہیں. ان میں سے ایک ریزن یہ ہے کہ کرائم کی کوئی سزائیں نہیں ہیں, ایسی سزائیں سٹرونگ نہیں ہیں جو ڈراوا لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کر سکیں. خوف نہیں ہے, کیونکہ کرمنل کے لیے خوف پیدا کرنا ہے. کرمنل کو وائلنس کے ساتھ ہی ٹریٹ کیا جائے. جب کرمنل کے دل میں خوف پیدا ہوگا تو پھر ہی جو نارمل انسان ہے, انوسینٹ آدمی ہے, وہ چین کی نیند سوتا ہے. اس کے خوف سے یہ سوتا ہے, اس کو امن ملتا ہے. تو وہ خوف پیدا کرنے کے لیے سخت سزائیں ہونی چاہیے. یہ فٹافٹ ہیومن رائٹس والے بیچ میں اپنا پیپا بجانے کے لیے آ جاتے ہیں, یہ جناب چھوڑ دیں جی. اب پچھلے دنوں بچے کا مسئلہ چل رہا تھا, سب نے ٹرینڈ چلایا ہوا تھا, بچہ ہے, انوسینٹ ہے, فلانا ہے, یہ ہے, وہ ہے, ٹھیک ہے. جو بائی مسٹیک کوئی مسئلہ ہو گیا تو اس کو دوسرے طریقے سے کیا جائے گا, مگر ایک بچہ کرمنل بن گیا ہے, اگر کرمنل ایکٹیویٹیز میں مسلسل ایڈ ہو رہا ہے, ایسے بچے کو تو پھر پکڑا جائے گا. جی بالکل. تو اتنی سی بات ہے. جی ایک چھوٹا سا کوشچن کر سکتی ہوں اگر اجازت ہو جی تو؟ جی 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 جی. ای میل میں نے پوچھا تھا, شاید آپ کی نظر سے بھی گزرا ہو, کہ یہ جو ہمارے اسلام میں ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ جو پچھلی شریعت کے کچھ لاز ہیں وہ ہم لوگوں میں بھی امپلیمنٹ ہوتے ہیں, تو وہ ہم لوگ کس جگہ سے لیتے ہیں؟ مثلاً اگر ہم نے کسی ملحد کو یا پھر کسی اسلاموفوب کو اس کا ریفرنس دینا ہو کہ یہ ہم لوگ یہاں سے لیتے ہیں, تو وہ ہمیں انہیں کیا کہیں گے کہ ہم لوگوں نے یہ کہاں سے لیا ہے؟ کیونکہ ہماری یعنی وہ اصول, جورسپروڈنس ہے. ہاں. جی جی. اچھا, اس کا طریقہ ایک تو یہ ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیں وہ آپ لے لو, جس سے روکیں رک جاؤ. یہ ایک کامن جی اصول ہے 28ویں پارے کے اندر, وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. یہ اصول آیا اسپیسیفک واقعے کے اوپر ہے, مگر اس کو عام بھی جنرک بھی ٹرم یوز کرتے ہیں. ایسی صورت میں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امپلیمنٹ کروایا ہم اس کو فالو کرتے ہیں. اگر وہ پچھلی شریعت کے اندر سے آیا تو ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اس کو ثابت رکھا. ایک ہے یہ طریقہ, ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ کیا میں بولنے لگا تھا, ہاں, اس پر ایک بک ہے بڑی زبردست, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت شارع اور مقنن, یعنی ایک شارع کے طور پر اور ایک لیجسلیٹر کے طور پر, چار بڑے, میرے خیال سے 3 یا 4 ہیں, ہاں 3 یا 4 اسکالرز ہیں, جیسے ڈاکٹر حمید اللہ صاحب اور پروفیسر جوید اقبال ایسے کر کے ہیں, چیف جسٹس کر کے ایک اور ہیں انہوں نے یہ لکھے ہیں رسالے, چند PDF میں مل جائیں گے. اس میں اس چیز کو ڈسکس کیا ہے کہ اسلامک اسٹیٹ میں شریعت لیجسلیشن کیسے کی جاتی ہے. تو اس میں انہوں نے ڈسکس کیا ہوا ہے کہ ہم پچھلی شریعت کی چیزوں کو بھی قائم رکھتے ہیں جو اللہ کے رسول نے قائم رکھی ہوں, اس میں کوئی دقت نہیں ہے. تو وہ ہم یہاں سے لیتے ہیں, یعنی ہمارے لیے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ ہے. آپ نے جس چیز کو قائم رکھا ہم اس کو قائم سمجھتے ہیں, جس کو انہوں نے ہٹا دیا ہم اس کو ہٹا لیتے ہیں. مثال کے طور پہ خود قرآن میں آتا ہے 28ویں پارے میں, لقد کان لکم فی ابراہیم, اس طرح کے الفاظ ہیں, ٹھہرے میں دکھائی دیتا ہوں آیت, ٹھیک ہے. تو قرآن آپ کو خود بتا دیتا ہے کہ, ایک منٹ دیجیے گا ذرا, میں نا وہ آیت دکھائی دیتا ہوں. ہاں یہ آیت ہے, تاکہ آپ کو پتا چلے کہ قرآن نے بھی ہمیں سگنل دیے ہوئے ہیں کہ پچھلی نبیوں کی چیزوں کو آپ کے لیے بعض مقام کے اوپر حجت بنایا جاتا ہے. یہ دیکھیں یہ آیت ہے سورہ الممتحنہ, ٹھیک ہے, سورہ ممتحنہ اور آیت نمبر ہے 4. یہ دیکھ, قد کانت لکم اسوۃ
حسنۃ فی ابراہیم، تمہارے لیے ابراہیم ایک رول ماڈل تھے، والذین معہ، اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے، اذ، اب یہ کنڈیشن آ گئی ہے، اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم وبدأ بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ، یہ سارا جملہ جو آ جاتا ہے ربنا لا تجعل، تو اس سے آپ کو یہ اشارہ مل جاتا ہے قرآن کے اندر سے کہ خود قرآن کے اندر پچھلے رسولوں کے کچھ معاملات کو ہمارے لیے حجت قرار دیا گیا ہے، تو اس یعنی ان کو برقرار رکھا گیا ہے، تو اس میں کوئی دقت نہیں، ٹھیک ہے جی جی۔ جی، بہت شکریہ آپ کا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ سسٹر، اپنا جی خیال رکھیں، ایمان اللہ، جی، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ اچھا جی، سسٹر تھی ہمارے ساتھ، بڑے امپورٹنٹ کچھ سوال تھے جو وہ پوچھ رہی تھیں، کچھ ایسے ساتھی جوائن کر رہے ہیں جن سے پہلے بات ہوئی ہے، تو ان کو تو میں سائڈ پہ کر دیتا ہوں تاکہ، ہاں علی حیدر صاحب آپ سے پہلے بات ہوئی ہے بھائی؟ جی نہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی، جی علی بھائی۔ اچھا عامر بھائی، میرا سوال یہ تھا کہ ابھی مثال کے طور پہ ہمارے پاکستان میں الیکشن کا ماحول بن رہا ہے نا، تو یہ تو ہمیں اس کا سسٹم پتہ ہے کس طرح سے ہوتا ہے کہ پارلیمنٹرین سلیکٹ ہوتے ہیں، اس میں پھر وہ وزیر اعظم سلیکٹ ہو جاتے ہیں۔ یہ خلافت اگر ایک سسٹم ہوتا ہے تو اس میں کس طرح سے خلیفہ مطلب ڈیسائیڈ ہوتا ہے اور نیچے سے وہ کس طرح سے پروسیس چلتا ہے؟ صحیح حدیث موجود ہے، حضرت عمر فاروق کا قول بھی موجود ہے، حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ جو کوئی مسلمانوں کا لیڈر بنے گا بغیر ان کی چیزوں کے، وہ فتنہ اور فساد قائم کرے گا۔ تو یہ یاد رکھنا ہے کہ لیڈر، دو چیزیں سمجھنی ہیں آپ نے، میں نے 2-2.5 سال پہلے ایک پروگرام کیا تھا اسلام اینڈ پولیٹیکل سسٹم، 4 ایپیسوڈ میں اپنی رائے رکھنے لگا ہوں، ہو سکتا ہے لوگ اختلاف کریں، تو میں جتنا میں سمجھ پایا ہوں میں اپنی رائے رکھتا ہوں۔ اسلام کو پولیٹیکل سسٹم سے کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی بھی ہو، دوبارہ سنیں، اسلام کو پولیٹیکل سسٹم سے اعتراض نہیں ہے کہ کس قسم کا پولیٹیکل سسٹم ہوگا، پریزیڈینشل ہو، پارلیمنٹیرین ہو، ڈکٹیٹرشپ ہو، خلیفہ ہو، اسلام کو اس سے اعتراض نہیں ہے۔ اسلام دیکھتا ہے گول، جسٹس ہو، پروسپیرٹی ہو، پیس ہو، لا اینڈ آرڈر ہو، ڈسپلن ہو، شریعہ کی امپلیمنٹیشن ہو، وہ چاہے خلیفہ کرے، چاہے ڈکٹیٹر کرے، چاہے پریزیڈنٹ کرے، چاہے پرائم منسٹر کرے، چاہے میئر کرے، گورنر کرے، کوئی بھی کرے۔ پوائنٹ نمبر 1، اسلام کا مین مقصد ہوتا ہے گول اچیو کرنا، ایک تو یہ چیز ہے۔ اب کوئی اس پر اگر اعتراض کر سکتا ہے کہ نہیں جی اسلام ڈکٹیٹرشپ کے خلاف ہے یا ان چیزوں کے خلاف ہے، تو نعوذ باللہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ داؤد علیہ السلام یا سلیمان علیہ السلام جو ہیں انہوں نے پھر غلط پولیٹیکل سسٹم کیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کے سسٹم کو سراہا بھی گیا ہے۔ تو مین کاز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے حاصل کرنا ہے جسٹس کو اور اپنے گول کو، جو پولیٹیکل جو کسی بھی حکومت کا مین گول ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ ایڈمنسٹریشن کرنا، چیزوں کو بیٹر بنانا۔ اچھا اب آگے بڑھتے ہیں، 2 طریقے سے حکومتیں ہوتی ہیں، ایک حکومت 2 طریقوں پر کھڑی ہوتی ہے، ایک ہے طرز انتخاب، آپ کے حکمران کا جو انتخاب ہے، جیسے آپ نے کہا خلیفہ کیسے چنا جائے گا، تو طرز انتخاب کے اوپر اسلام بالکل بھی عینی ہی ماڈرن پیٹرن کے اوپر کھڑا ہے کہ عوام چنے گی ان کا لیڈر کون ہوگا، عوام۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قول اس پر صراحت کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جملہ صحیح بخاری کے اندر روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، لوگ، یہ بخاری شریف کی روایت دکھا رہا ہوں، لوگ انکار کر دیں گے الا ابا بکر، مگر ابو بکر کے اوپر اتفاق ہوگا جب وہ پہلے خلیفہ بنے۔ اس سے بھی آپ کو پتا چلتا ہے کہ اللہ کے رسول نے بالآخر یہ بات رکھی کہ ابو بکر صدیق کے اوپر بھی عوام کا اتفاق ہوگا، اسی لیے ابو بکر جو ہیں وہ خلیفہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی خلفاء بنتے تھے وہ میدان میں نکل کر، حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب سقیفہ بنی ساعدہ کے اندر آپ کے ہاتھوں پر بیعت کر لی تھی لوگوں نے، آپ کے ہاتھ پر بیعت کی متعدد لوگوں نے سقیفہ بنی ساعدہ میں، تو آپ مسجد نبوی کے ممبر پر آئے
اور آپ نے آ کر کہا چند لوگوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کی ہے، تم میں سے جو کوئی میری بیعت سے نکلنا چاہتا ہے اور اپنی پسند سے چلنا چاہتا ہے کسی طریقے پر، یعنی کوئی اور خلیفہ منتخب، اس کو میں آزاد کرتا ہوں. اور اس چیز کا اعلان حضرت بلال حبشی سے کروایا گیا. یہ روایتیں ملتی ہیں آپ کو مستند. ٹھیک ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق نے اگر خلیفہ کا انتخاب خاص لوگ کرتے ہوتے تو ابو بکر صدیق، 2 بیعتیں ہوئی ہیں یہ یاد رکھنا آپ نے. ایک حضرت ابو بکر صدیق کی بیعت کا موقع ہے، کیونکہ آپ کو 2 واقعات ملتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کے بیعت کے. ایک واقعہ ہے بیعت خاص جو سقیفہ بنی ساعدہ میں ہوئی ہے، ایک ہے بیعت عام جو مسجد نبی میں منبر لگا کر ہوئی ہے، جس وقت اسامہ بن زید کا لشکر واپس آ گیا تھا. ٹھیک ہے نا، لشکر واپس آیا تھا تو اس وقت بیعت ہو رہی تھی. تو وہ ذکر کرتے ہیں کیا ہوا، اور یہ ہمارے جو اہل تشیع حضرات بھائی ہیں ان کی کتابوں کے اندر بھی یہ روایات ملتی ہیں، یعنی متفقہ طور پر 2 بیعتوں کا ذکر آپ کو ملتا ہے. تو یہ آپ نے سمجھنا ہے کہ جو بیعت عام ہوئی تھی اس میں ابوبکر صدیق نے کہا تھا جو کوئی مجھ پر مطمئن نہیں ہے وہ میری بیعت سے نکل سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور بیعت کریں. اچھا، اس سے بھی آپ کو یہ چیز سمجھ آتی ہے. تو نمبر 1 طرز انتخاب حکمران، یہ ہوگا لوگوں کی مرضی سے، اس میں دوسری کوئی رائے نہیں ہے. نمبر 2، اب وہ انتخاب ہو کے ڈکٹیٹر بنے، بادشاہ بنے، خلیفہ بنے، پریزیڈنٹ بنے، پرائم منسٹر بنے، جیسے بھی بنے. ٹھیک ہے، دوسرا جو چیز ہوتا ہے وہ ہے طرز حکومت، کہ جو حکمران منتخب ہو گیا ہے وہ حکومت کیسے کرے گا. اس پر اسلام کی پابندی ہے. اسلام کہتا ہے قرآن اور سننا پر کرے گا بس. تو کوئی بھی حکومت قائم ہو، ڈکٹیٹر بھی کیوں نہ آئے، ڈکٹیٹر بھی، بادشاہ کیوں نہ آتا، ملک کیوں نہ آئے، وہ کرے گا قرآن اور سننا کے مطابق. یہی وجہ ہے کہ بنو امیہ کے ابتدائی دور میں لوگوں نے جس چیز کے خلاف آواز اٹھائی تھی وہ شریعت سے ہٹنا تھا. ان کا یہ اعتراض نہیں تھا کہ آپ ملک ہیں یا آپ خلیفہ نہیں ہیں. امام ابن عبد البر 211 ہجری کے، بہت بڑا نام ہے امام ابن عبد البر، ان کی کتاب ہے الاستیعاب فی معرفت الاصحاب. الاستیعاب PDF میں مل جائے گی، ڈاؤن لوڈ کریں، حرف المیم کے اندر جائیں، حرف المیم، معاویہ بن ابی سفیان، آپ اس کو سرچ کریں، میم میں جائیں، حضرت معاویہ کی کیٹیگری کو پڑھیں، وہاں پر لکھا ہے انا اول الملوک، انا اول الملوک. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کو اول ملوک کہتے ہیں، میں سب سے پہلا بادشاہ ہوں فی الاسلام. کسی نے اس لیے اعتراض نہیں کیا کہ آپ بادشاہ ہیں یا آپ خلیفہ نہیں ہیں، اس چیز پر نہیں. اعتراض جتنے بھی اٹھتے ہیں آپ کو تاریخ میں بنو امیہ کے اندر دکھائی دیں یا بنو عباس میں، وہ طرز حکومت پر ہیں. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، طرز حکومت پر. تو کوئی بادشاہ ہو، کوئی خلیفہ ہو، کیسے بھی بنا ہو، اگر وہ طرز حکومت کے مطابق نہیں چل رہا اس کے خلاف لوگ آواز اٹھائیں گے. یہی ہوتا رہا ہے. تو اسلام کے مطابق آپ نے معاملہ کرنا. ایک کتاب ہے جو کہ اس چیز کو بھی ڈسکس کرتی ہے. 2 کتابیں ہیں جس کو میں ریکمینڈ کرنا چاہتا ہوں. ایک ہے عبد الرحمن کیلانی صاحب کی خلافت و جمہوریت، وہ پڑھنی چاہیے. اس پر جمہوریت کے اوپر کافی زیادہ تنقید بھی کی ہوئی ہے، اور شرعی عدالت سے اور ہائی کورٹ سے، اسلام آباد ہائی کورٹ سے کچھ ان کا مکالمہ ہوا تھا عبد الرحمن کیلانی صاحب کا، وہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے. آخر میں انہوں نے وہ کچھ مکالمہ خط و کتابت جو ہے اس کو ڈسکس کیا، خلافت و جمہوریت. دوسری کتاب ہے مولانا مودودی صاحب کی خلافت و ملوکیت. بڑی زبردست کتابیں ہیں سمجھنے کے اعتبار سے. پولیٹیکل سسٹم کو اگر دیکھیں جذبات سے نکل کر، تنقیدی اعتبار سے اگر ہم پولیٹیکل سسٹم کو پڑھنے کے اعتبار سے کہ کیا چل رہا تھا، تو آپ کو فرق پتہ چلے گا کہ کیسے معاملہ ہوگا. ٹھیک ہے علی حیدر بھائی، یہ سسٹم ہے. 2 چیزیں سمجھ لی آپ نے، انتخاب کیسے ہوگا، حکومت کیسے ہوگی، یہ فرق ہے. صرف یہ میری رائے ہے، کوئی اختلاف بھی کر سکتا ہے. اچھا، اس میں نا مجھے ایک اور چیز اس میں سے ایک سوال آتا ہے کہ اب مثال طور پہ ایک تو واقعہ ہے نا کہ ایک منٹ رکیے گا، ایک منٹ رکیے گا. یہ کہہ رہی ہیں سسٹر ریشما، شریعہ کے حساب سے چلیں گے تو ڈکٹیٹرشپ کیسے چلے گی؟ جیسے حضرت داؤد کے زمانے میں چلتی تھی، جیسے حضرت سلیمان کے زمانے میں چلتی تھی، جیسے یوشع بن نون کے زمانے میں چلتی تھی، جیسے حضرت یوسف کے زمانے میں چلتی تھی، ویسے چلے گی. ہاں جی علی حیدر بھائی. جی، تو
یہ جو خلیفہ والی بات ہے کہ ایک رومی وزیر آتا ہے حضرت عمر فاروق سے ملنے کے لیے، جب حضرت عمر فاروق کا ایک خط پہنچتا ہے ادھر، تو جب ان کے کسی مسلمان سے ملاقات ہوتی ہے، مجھے رفلی اس طرح سے یاد ہے کہ ایک کسی مسلمان سے ملاقات ہوتی ہے، وہ پوچھتا ہے کہ یار آپ کا بادشاہ کہاں ہے، مطلب کہاں ملے گا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ خلیفہ ہیں، ان کو بادشاہ نہ کہیں. تو یہ اس کے متعلق تھوڑا بتائیں، یہ کیا فرق ہے، کس طرح سے؟ ان کو کیا کہیں، بادشاہ نہ کہیں، یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ جی جی ٹھیک ہے، تو رکیں ذرا، ٹھیک ہے، رکنا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ جی سورہ بقرہ ہے، ٹھیک ہے، یہ اور ان کی دعا سکھائی گئی ہے. اذ قالوا لنبی، یعنی دعا بتائی گئی ہے نبی، جب انہوں نے ایک نبی کے لیے کہا، لہم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، قل قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا فلما کتب علیہم القتال تولوا الی قلیل. یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ وہ یہ کہتے تھے. یہ دیکھیں آگے کیا آتا ہے، وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملکا، بعث ان اللہ، یہ دیکھیں ذرا، یہ الفاظ ہے. اگر بادشاہ ہونا جو ہے وہ ملک ہونا غلط چیز تھی، حرام تھی، یا نہیں بولنی چاہیے، اللہ کیسے مبعوث کر رہے ہیں طالوت کو ملک؟ ٹھیک ہے، پوائنٹ نمبر 1 سمجھ آئیے میرا بھائی آپ کو، علی بھائی؟ جی سمجھ آ ہاں رہی ہے. ٹھیک ہے. ہاں تو ایک منٹ میں اور بھی چیزیں آپ کو دکھا دیتا ہوں تاکہ میں ٹائم بچاؤں. ایون بعد میں بات یہ ہوتی ملک ملک والحکمہ. ٹھیک ہے جی، یہ بھی دیکھ لیں، ایک بھی کافی ہے، ویسے میں نے آپ کو دکھا دیا، ایک ہی کافی ہے. جی ٹھیک ہے نا، اس کی تو بنتی ہے. اچھا دیکھیں، اگر یہ جو میں نے آپ کو واقعہ کہہ رہا ہوں میں، یہ واقعی ہے اوتھینٹک واقعہ یا ایسے ہی بس؟ مجھے نہیں پتا، میں نے نہیں یہ پڑھا. میں نے تو آپ نے ورڈ بولا تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ چلیں آپ نے کہا ہے تو میں آپ کی بات مان لیتا ہوں. ادروائز یہ کہ بھائی ان کو یہ نہ کہو وہ کہو. امیر المومنین بھی ظاہری بات ہے بولا جاتا تھا، تو امیر المومنین بھی ایک لقب ہے، جو بولنا چاہیں جو بولیں، امیر بول لیں. دیکھو میں نے آپ کو ایک چیز سمجھائی ہے، میں نے آپ کو اس لیے سٹارٹ کے اندر بتایا، میں نے نا اپنی ساری گفتگو کا کرکس آپ کے سامنے رکھا. میں جتنا پڑھ پایا ہوں نا اسلامک پولیٹیکل سسٹم کو، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں، قرآن اور سنہ کو اور تاریخ کو سامنے رکھ کے. اسلام کا مین گول جسٹس قائم کرنا ہے، شریعہ کا امپلیمنٹیشن کروانا ہے. اگر وہ کو بادشاہ آ کے کرے گا نا، ہمارے نزدیک وہ بھی قابل احترام ہے، اللہ اس کو بھی پسند کرے گا. اگر کوئی خلیفہ آ کے کرے گا، کوئی پرائم منسٹر آ کے کرے، کوئی پریزیڈنٹ آ کے کرے، گول سیم ہے. ٹھیک ہے. اچھا ہمارے لوگ بیسیکلی خلیفہ ورڈ کے ساتھ اس لیے سٹک ہو چکے ہوئے ہیں، یہ آپ کو ایک چیز ذہن میں رکھنی چاہیے، آپ بھی خلیفہ ہی ہیں قرآن کے اکارڈنگلی. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میں خلیفہ دنیا کے اندر بنانے لگا ہوں. تو ہر انسان اللہ کا دنیا میں نائب ہے، یہ یاد رکھنا آپ نے. تو ہم سب خلفاء ہیں اس ٹرم میں. اب ہوا یہ بیسیکلی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق کو خلیفہ کہا گیا، خلیفۃ الرسول. حضرت عمر کا زمانہ آیا تو خلیفۃ الرسول. اب مشکل ہوا، لوگوں نے امیر المومنین کہنا شروع کر دیا، لفظ امیر المومنین پر چلا گیا. تو یہ جو خلیفہ ہے یا خلفاء ٹرم ہے، یہ عربک ٹرم ہے. ایسا نہیں ہے کہ آج کے دور میں جب تک کسی کو خلیفہ کہا نہیں جائے گا تب تک سسٹم نہیں آئے گا، ایسا نہیں ہے.
یہ سمجھیں، یہ غلط فہمی ہوئی ہے ٹرمز کے ساتھ سٹک رہنے کی وجہ سے. ٹرمز کے ساتھ سٹک رہنے سے زیادہ بہتر یہ ہے ٹرمز کے میننگ اور ان کی فلسفی کو سمجھنا. آج کے دور میں خلیفہ نہ بھی آئے، یعنی ورڈ خلیفہ کے ساتھ کوئی نہ بھی آئے، کوئی پرائم منسٹر آئے، کوئی پریزیڈنٹ آئے، کوئی گورنر آئے جو آ کے اللہ کے دین کو نافذ کرے، شریعت کی بات کرے، ٹھیک ہے. تو یہ چیز آپ نے سمجھنی ہے. جب تک ان چیزوں سے نہیں نکلیں گے وہ سمجھنی. اچھا پھر لوگوں نے وہ پھر روایت پکڑ لی. اب تواتر کے ساتھ آپ کو یہ تواتر کہہ رہا ہوں، یعنی مشہور روایت، سوری تواتر نہیں، معروف روایت ہے کہ الائمۃ من قریش، کہ امام قریش میں سے ہوں گے. اب یہ روایت جو ہے سقیفہ بنی ساعدہ کے اندر حضرت عمر فاروق نے بولی، ٹھیک ہے، یا پتہ نہیں حضرت ابوبکر صدیق نے بولی، دونوں میں سے کسی نے بولی ہے، مجھے مکس ہو رہا ہے. بہرحال یہ روایت سقیفہ بنی ساعد کے اندر بولی گئی کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا الائمۃ من قریش. اب لوگوں نے وہاں سے پکڑ لیا، انہوں نے کہا خلیفہ وہ بنے گا جو آل رسول میں سے ہو، اس کے علاوہ بن ہی کوئی نہیں سکتا، کیونکہ حدیث موجود ہے الائمۃ من قریش. اس کے اوپر پھر امین احسن اصلاحی صاحب نے بڑی شاندار گفتگو کی ہے. مودودی صاحب نے اس کو ٹچ نہیں کیا، حالانکہ 700 صفحے کی کتاب ہے، یا میرے نالج میں نہیں ہے. مودودی صاحب کی کتاب ہے اسلامی ریاست. وہ بیسیکلی ایک بار میں لکھی نہیں گئی، ڈفرنٹ اسکیٹر ٹائم کے اوپر جو آرٹیکلز یا جو گفتگو کی تھی اس سب کو ایک جگہ پر اکٹھا کر کے اسلامی ریاست، مگر ہے کتاب شاندار ہے، پڑھنے والی ہے، 700 صفحے کی. امین احسن اصلاحی صاحب کی کتاب ہے اسلامی ریاست، اس کے اصول اور سارے اس کے مبادی. بہت شاندار طریقے سے اس روایت کے اوپر امین احسن اصلاحی صاحب نے گفتگو کی ہے. یہی وجہ ہے کہ کئی مرتدین یا جو پولیٹیکل سسٹم سمجھتے ہیں اسلام کا، وہ آ کر نارمل لوگوں سے یہ اعتراض کرتے ہیں، آپ کون سے خلیفہ کی بات کرتے ہو، آپ کون سی ریاست کی بات کرتے ہو؟ بھئی وہ قریش سے لیڈر بنیں گے، یہ تو بنی عرب سکتے ہیں، آپ تو خلیفہ بنی. اور میں آپ کو حقیقت بتاؤں، یہی روایت سلطنت عثمانیہ کو گرانے کے لیے استعمال کی گئی تھی. آپ کو جان کے بڑی حیرانگی ہوگی، آل سعود جب اٹھی تھی تو ورلڈ وار 2 کے قریب، سلطنت یعنی ورلڈ وار 1 کے بعد، تو سلطنت عثمانیہ کے بارے میں یہ روایت ٹاپ پر تھی ڈیبیٹس کے اندر علماء کی، کہ سلطنت عثمان یہ ترک کیسے خلیفہ بن سکتے ہیں. یہ جی خلافت عثمانیہ، کون سی خلافت کی تحریک ہے؟ مولانا محمد علی جوہر، شوکت علی جوہر جو تحریک خلافت چلانے والے تھے، جب انہوں نے پاکستان اور انڈیا اس وقت اکٹھا تھا 1920s میں، 1919 اور آنورڈز جب تحریک خلافت شروع ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا جی تحریک خلافت سلطنت عثمانیہ کے لیے حکومت اکٹھی کرو، سارے یونائٹ ہو جاؤ. تو عربوں سے یہ آواز اٹھی، انہوں نے کہا الائمۃ من قریش، لالی پاپ. انہوں نے کہا کیا شور ڈالا ہوا ہے، خلیفہ بنے گا جی. ترک کہاں سے خلیفہ بن گئے، یہ تو عرب بنیں گے قریش کے. تو یہ یاد آپ کو رکھنا چاہیے، جس پوائنٹ کو آپ نے سمجھنا ہے. یہ غلط فہمی کانٹیکسٹ اور ٹرم کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہوئی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے رحلت کے متصل بعد جھڑپیں دکھائی دے رہی تھیں، تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کانٹیکسٹ میں کہا الائمۃ من قریش. اس کا پورا کانٹیکسٹ ہے، کسی نے پڑھنا ہے تو میں نے ریفر کر دیا. اسلامی ریاست بائے امین احسن اصلاحی، فہرست میں جائیں گے. آپ کو اس گفتگو کے اوپر بڑی شاندار ترک سامنے رکھتے ہوئے اور ٹیکنیکل گفتگو کی ہے امین احسن اصلاحی، بڑی شاندار گفتگو، اس کو پڑھیں کو پتہ چل جائے گا. تو ٹرم دوسری خلیفہ، تو یہ خلیفہ یا امام ٹرم یہ مسلمانوں کے حکمرانوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے. یہ خلیفہ ورڈ کوئی سیکرڈ ورڈ نہیں ہے، سیکرڈ ان سینس کہ یہ کوئی خدائی مخلوق ہوگی یا کوئی ایلین ہوگا یا کوئی اللہ کا منتخب کردہ ہی ہوگا، اس کے پاس کوئی نہ کوئی خبر آنی چاہیے تبھی ہم، یعنی کوئی غیبی مدد، ایسا کوئی تعلق نہیں. یہ پولیٹیکل ٹرم ہے، اس کے لیے اپروچ کریں، مسلمانوں کو تیار کریں، حکمرانوں کو محنت کرنی چاہیے. اتنی سی بات ہے میرا بھائی. بات اس لیے لمبی تھوڑی سی ہو گئی کیونکہ چند پوائنٹ تھے جن کو ڈسکس کرنا ضروری تھا. تھینک یو میرا بھائی. خلافت ایک چھوٹا سا سوال ہے، ٹھیک ہے، خلافت کا پھر کیا کانسیپٹ ہے؟ خلافت بھی ایسی ایک نارمل ملک کی طرح ہوتا ہے جیسے پاکستان ہے، ترکی ہے، بہت سے ملک ہمارے، تو خلافت پھر کیا ہوتی ہے ریاست؟ بھائی خلافت وہی تو سمجھا رہا ہوں، کو خلافت کیا ہے؟ نیابت ہے. یہی تو کہہ رہا ہوں ٹرم سے نکلیں. یہ جو خلیفہ ٹرم میں آپ آ گئے نا کہ خلیفہ ہی ہوگا، خلافت بیسیکلی عرب کی پولیٹیکل ٹرم ہے، لیڈر. خلیفہ کہتا ہے نائب کو. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ تو بتا رہا تھا آپ کو، آدم علیہ السلام کے نزول کے وقت کا خلیفہ، آدم علیہ السلام کو خلیفہ بولتے ہیں آپ؟ بولتے ہیں؟
آدم علیہ السلام کو خلیفہ بولتے ہیں آپ؟ خلیفہ ان کو خود اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ خلیفہ بنائیں گے. وہ سب کو کہا نا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، تو اسی لیے کہتا ہوں نا آدم علیہ السلام کو بھی تو خلیفہ کہا نا. وہ پولیٹیکل ٹرم تھی کیا؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے لگا ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ یاد رکھنا آپ نے، یہ جو خلافت، خلیفہ، یہ چیزیں ان کو ایسا طلسماتی بنایا گیا ہے کہ مسلمان سمجھتے ہیں پتہ نہیں یہ قائم پتہ نہیں کیسے ہوگی. اوے اپنی حکمرانوں کو ٹھیک کرو، یہی تمہارے خلیفہ ہیں، ان کو گیدر کرو. تو عامر بھائی یہ سویلائزیشن اسٹیٹ نہیں ہے؟ یہ سویلائزیشن اسٹیٹ کا نام نہیں ہے؟ کیا چیز ہے یہ؟ سویلائزیشن اسٹیٹ ہوتی ہے نا کہ سارے مسلمان ایک جو بھی ایک پوری سویلائزیشن ہے وہ ایک ریاست کے اندر آ جائے. تو وہی کہہ رہا ہوں نا، یونٹی قائم کریں گے نا. تو پولیٹیکل یعنی خلیفہ، خلافت یا خلیفہ، یہ ٹرمز نہ بھی، میرا مقصد کہنے کا یہ ہے بلاک بنا لیں، ایک بلاک بنائیں، مسلمان اکٹھے ہوں. ٹھیک ہے، تو اس کا ٹرم نام رکھنا ہے آپ رکھیں. میں تو صرف آپ کو ایک کانسیپٹ سمجھا رہا ہوں کہ خلیفہ چونکہ عربک ٹرم ورڈ ہے، ہم لوگوں تک کیسے پہنچا، ہم نے سمجھا شاید جیسے امامت یا امام ہے، تو لوگوں نے سمجھ لیا کہ جناب یہ کوئی خاص قسم کی مخلوق ہی ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے میرے بھائی. ٹھیک ہے، ہاں یہ ضرور ماننا ہے، یہ ماننا چاہیے آپ کو کہ آپ کے لیڈر کی ایک بڑی اہم اسپرچل جو ہے نا وہ اس کی ایک گراؤنڈ ہوتی ہے جس کے اوپر وہ کھڑا ہو کے محنت کرتا ہے، کام کرتا ہے، اس کے سیکریفائسز ہوتے ہیں لیڈر کے، اس کی رسپانسبلٹی ڈبل ہو جاتی ہے. یہ بات اپنی جگہ پہ ہے جس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے. بس اتنی سی بات ہے. آگے بڑھتے ہیں یار. علی حیدر بھائی بہت ٹائم ہو گیا اس ٹاپک پہ. تھینک یو میرا بھائی، سوری. تھینک یو. ٹالسکا جی. السلام علیکم عامر بھائی، ٹھیک ہو تسی؟ وعلیکم السلام. پہلے بات ہوئی ہے آپ سے میرا بھائی؟ یوٹیوب چھوڑ دیجیے گا اپنا. نہیں عامر بھائی، میں ایک صاحب تو پہلی بار آج جڑے ہیں. ٹھیک ہو گیا میرا ٹھیک بھائی. ہو تسی عامر بھائی؟ جی میں ٹھیک ہوں عامر بھائی. جی ذرا اونچی بولیں. میرے کوشچن، میرا آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. عامر بھائی میرے کوشچن کروں اس کا. یہ میں بول رہا تھا عامر بھائی، آج کل نا یہ ایتھیز جو ہوتے ہیں نا، یہ ایتھیزم مطلب ایتھیزم سے زیادہ یہ اسلام فوب کیوں ہوتے ہیں؟ ایتھیزم سے زیادہ اسلام فوب کیوں ہوتے ہیں؟ مطلب یہ اور کسی آئیڈیالوجی کو، جب یہ کسی آئیڈیالوجی کو مانتے ہی نہیں ہے، پھر سب سے زیادہ اسلام ہی کو کیوں کریٹیسائز کرتے ہیں؟ ٹھیک ہو گیا. آپ جس سے سب سے زیادہ تھریٹ ہوگا اسی کے اوپر ہی تنقید کریں گے نا. ٹھیک ہے جی بالکل. کرسچینٹی تو دم توڑ چکی ہے، ہندوازم کا کیما ہو چکا ہوا ہے، بدھزم تو پوچھتا ہی کوئی نہیں ہے. اسلام ہی ہے جو یورپ کے اوپر، ویسٹ کے اوپر ایک چمکتے دمکتے سورج کی طرح ان کے سروں پر کھڑا ہے، اور اس کی تپش سے ان کی آنکھیں اور پاؤں اور جسم جل رہے ہیں. اسی پہ تو چھوڑ ڈالیں گے. اب ایک ملحد جب ویسٹ کے اندر دائیں بائیں نکلتا ہے، وہ دیکھتا ہے ہو لوگوں نے داڑیاں رکھی ہیں، یہاں بھی حجاب آ گیا ہے، تو میں تو یہاں آیا تھا اسلام چھوڑ کر یاشی کرنے کے لیے، یہاں تو اسلام تیزی سے بڑھ رہا ہے، تو اس کو چمونے نہیں لڑیں گے تو اور کیا ہوگا میرا بھائی؟ اور آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ تو وہ اسلاموفوبی بنے گا، اور کیا بنے گا؟ کیونکہ اس کو نظر آ رہا ہے، وہ کہتا ہے یار پاکستان تو جان چھڑائی سی، تو یورپ آیا ہوا اتنے بھی داڑیاں لے، تو مولوی تے حجاب نظر آ رہے ہیں، وہ پھر چیکا نہ مارے تو اور کی ہوئے گا؟ ہاں تو چیکے مارے گا نا، وہ کہے گا یار نکالو ان کو باہر. اسی لیے تو آپ دیکھیں کہ جتنی یہ تحریکیں اٹھتی ہیں امیگرینٹس کے اوپر، آپ کو کوئی بھی دیسی ملحد نظر نہیں آئے گا جو اس پر خوش نہ ہوتا ہو. حالانکہ ان کو یہ نہیں پتا ہے کہ انہوں نے آپ کے رنگ دیکھ کر آپ کو جج کرنا ہے، انہوں نے کہنا بات چکو چلو انہوں نے سٹو بات. بالکل ویسے ہی انہوں نے سلیوری نہیں پھیلائی افریقہ میں. خیر آگے بڑھتے ہیں. ٹھیک شکریہ ہو گیا. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم. وعلیکم السلام میرا پیارا بھائی. ذیشان ستی. السلام علیکم عامر بھائی، کیسے ہیں آپ؟ میری آواز آ رہی ہے؟ جی سر آ رہی ہے. آپ سنائیں خیریت؟ الحمدللہ اللہ پاک کرم. اچھا عامر بھائی، ایک تو آپ کے لیے وہ روایتی ہوگی تعریفی جملے، لیکن میری یہ ذمہ داری بنتی ہے کیونکہ میں فرسٹ ٹائم آپ کے ساتھ ہم
کلام ہونے کا مجھے موقع ملا ہے، 1.5 سال سے آپ کو سن رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ کی پوری ٹیم کو اسی طرح جوش و جذبے کے ساتھ کام